السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی عافیت اور آسانیوں میں آپ سب کو رکھیں، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ہم ان رحمتوں والے ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم کھاتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور جمہور علماء کے نزدیک جو ہیں یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی مستقل 10 دن اور 10 راتیں قیمتی دن ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بات میں ہمیشہ ہی سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی سچی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی بات میں اگر قسم بھی شامل کر دیں تو پھر اس چیز کی سچائی میں اور اس چیز کی بڑائی میں کتنا اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ساری باتیں سچ اور حق ہی کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ فجر اور 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، دن اور رات جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں، تو اس کی قسم جو ہے اس کو اور زیادہ اہمیت دے دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان ذی الحجہ کے یہ جو 10 ایام ہیں ابتدائی، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے کہ ہر کاروبار یا ہر تہوار کا کچھ سیزن ہوتا ہے، تو جو کاروبار کے سیزن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ کسی تہوار کا کوئی سیزن ہوتا ہے تو ہم تیاری اس سے پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ خود کو نیکیوں کے لیے دوڑانے کا سیزن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا سیزن ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے کچھ تیار کرنا پڑے گا، اور یہ نیت کرنی پڑے گی کہ اس میں کیا گیا ہر کام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بہانے دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیز کو پا لیں، زیادہ ثواب، زیادہ اجر پا لیں۔ کیونکہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کام کاج میں، اپنی روٹین میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم بالکل لگے بندھے عبادات کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، صبح شام کے اذکار کر لیے، اور اس میں کوئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل وہ رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی روح اور کوئی جان نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہانے سے ہمیں ہمارے اجر میں زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عمل میں کمزور ہیں، ہم اب عمل میں سست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور عبادت کے کچھ خاص مہینے رکھ دیے، کچھ خاص عشرہ رکھ دیے، کچھ خاص دن رکھ دیے، جس میں عام حالات سے زیادہ جو ہے وہ اجر اور ثواب کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر لیا۔ جیسے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن رمضان کے لیلۃ القدر کو بھی چھپا کے رکھا گیا کہ آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ لیکن یہ جو 10 دن اللہ رب العزت نے بتائے ہیں یہ تو بہت واضح طور پہ بتائے ہیں، یعنی کہ اس کو چھپا کر نہیں رکھا ہوا کہ ہمیں اس کو تلاش کرنا پڑے، بلکہ یہ دن اور رات مستقل نیکی کے دن ہیں، اور یہ عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین عشرہ ہے۔ تو جب ایک بات معلوم ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم کوتاہی کریں گے تو پھر یہ ہمارا
اپنا فالٹ ہوگا، ورنہ کل کو انسان جو ہے وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ یعنی بعض اوقات ہمیں اس بات کی خبر بھی ہے، کتنے لیکچرز آ رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنا سونا کم نہیں کر رہے، اپنی عبادات کو بڑھا نہیں رہے، اس کی کوالٹی کو نہیں ٹھیک کر رہے، تو کل کو یہ دن ہمارے لیے حسرت کا باعث نہ بن جائے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، اور فجر تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دن کا جو ہے وہ بہترین حصہ ہوتا ہے فجر کا، اور اس میں جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر میں اور عصر میں، اور اللہ تعالیٰ نے عصر کی بھی قسم کھائی، والعصر بھی کہا سورہ عصر میں، اور فجر کی میں جب اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حدیث کے مفہوم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، میرا بندہ کیا کر رہا تھا، جب کہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ ان کا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ گواہ ہے نا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ویسے بھی فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ان پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فجر کی یہاں پہ قسم کھائی ہے، اور جمہور علماء نے اس فجر کو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن قرار دیا ہے، اور جو رات کی قسم کھائی ہے تو یہ ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، یعنی مستقل دن اور مستقل راتیں ہمارے لیے نیکیوں کے لیے اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے، لگاتار کھلی ہوئی ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے، 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور 3 تو لگاتار آ جاتے ہیں نا، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، یہ تو ایک کے بعد ایک آ جاتے ہیں، اور ایک رجب جو ہے وہ پھر بعد میں آتا ہے۔ تو حرمت والے مہینے کی حیثیت سے یہ مہینہ کتنا مقدس ہے ہمارے لیے، اور یہ کتنا عزت والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ یہ افضل ترین ایام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 10 دن ایسے نہیں جن کا کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں سے زیادہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلا اور پھر کچھ لے کر واپس نہ آیا، یعنی صرف وہ شخص اس اجر اور ثواب میں بڑھ سکتا ہے جو اپنا جان اور مال لے کر نکلا تھا اور اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جہاد کا سوال کیا، اور ہم لوگ ہوتے تو ہم شاید نماز کا سوال کرتے کہ کیا نماز بھی نہیں؟ تو وہ تو پڑھنا ہر ایک کے لیے لازم ہے اور ہر ایک پہ فرض ہے، اور جہاد جو ہے وہ اسلام کی چوٹی ہے، اور یہ جو ہے وہ جد و جہد کا نام ہے، چاہے وہ دین کی خاطر جو ہے وہ جد و جہد کی جائے، چاہے وہ جنگ میں کی جائے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ جہاد کو بہت اہمیت دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ نہیں، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو سب کچھ لے کر نکلا، نہ جان اس کی واپس آئی نہ مال۔ تو اس حدیث سے ہمیں کتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ اس دن میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی کہ سال کے تمام ایام پر یہ ایام جو ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ان ایام میں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ یعنی جو اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے تھے تو ان دنوں میں آپ نوافل شروع کر دیں، اور اگر نوافل کی تعداد کم تھی تو اس کو بڑھا لیں، تلاوت
روٹین سے زیادہ کر لیں، تسبیحات روٹین سے زیادہ کر لیں، اور قرآن کے ساتھ تلاوت کے ساتھ قرآن کی ساتھ ساتھ قرآن کریم میں تدبر بھی اختیار کر لیں، یعنی کہ روٹین سے اپنے نیک اعمال کو بڑھا دیں، اپنے دعاؤں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ان دنوں کے عمل کی کوانٹٹی کو بھی بڑھایا جائے اور کوالٹی کو بھی بڑھایا جائے، تاکہ یہ عمل جو ہے وہ نامہ اعمال میں وزنی ہو جائے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر حدیث کے ایک مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بڑے ثواب کا باعث ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ثواب ان دنوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے دن ہیں اور ان دنوں کے عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آگے یہ بھی بتایا کہ پس تم اس 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو، یعنی اپنی تسبیحات میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا کہنا شروع کر دو ان 10 دنوں میں۔ تو یہ تکبیرات بن جاتی ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر دیکھیں اس میں یوم عرفہ ہے نا، ایک خاص دن ہے 9 ذی الحجہ کا الحمدللہ، اور حاجی جو ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ عرفہ میں جو ہے وہ یوم عرفہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور ذی الحجہ کے 9 تاریخ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں نا، ایک تہائی رات کے بعد، تو یوم عرفہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت دن اور رات جو ہے وہ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ سال میں کسی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ اور اس دن کا روزہ بہت اسپیشل ہے، پورے جو ہے ذی الحجہ کے 9 روزے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملتی ہے ہمیں ان 9 روزوں کی، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ۔ تو ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قضا روزوں کو بھی ان 8 روزوں تک رکھ سکتے ہیں، اور پھر 9واں روزہ اسپیشل رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا ہمیں کہ مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال اور آنے والے سالوں کے گناہ اس روزے سے معاف ہو جائیں گے۔ تو ان یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے یوم عرفہ والے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور مختلف علاقوں سے کیسے آئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ پراگندہ حال ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے کتنے امیدوار ہیں نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو معاف کیا۔ تو سچی توبہ کے دن ہے یہ، اور اگر ہم نہیں ہی بھی حج کر سکے تو کم از کم ہم ان دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ اور حج کرنا بار بار نصیب فرمائے۔ تو بار بار زندگی میں ہر سال یہ موقع تو نہیں آ سکتا، لیکن ہم سچی توبہ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے، اگر روزہ رکھ لیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دعاؤں میں اخلاص کر دیں، یہ سوچ کر کہ جہنم سے اتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں کہ پورا سال نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے اس دن کو آزاد کرتے ہیں نا۔ اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں تو ویسے بھی کتنی پیاری حدیث ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں
اور توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھائیں، کیونکہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں دیکھنا بہت آسان لگتا ہے اور ان کو مینشن کرنا بھی بہت آسان لگتا ہے، لیکن ہمیں خود جو ہے وہ اپنی غلطیاں اگر نظر بھی آتی ہیں تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ لیکن یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھائیں، کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، جو کہ معافی کا اصل وقت ہے۔ پھر جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ یوم عرفہ والے دن یہ خاص آیت نازل ہوئی، جس کا ایک حصہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اسلام کی نعمت مکمل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو نعمت قرار دیا، اور دین کا مکمل ہو جانا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری رسول، اور ان کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ اور پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے امپورٹنٹ دن اس دین کو مکمل کرنے کی آیت نازل کی، تو ہمارا اصل دین پر رہنا کتنا ضروری ہے، یعنی اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے، نہ کہ خود ساختہ دین کو اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو ہی ہم فالو کرتے رہیں۔ نہیں، دین کو ایک نعمت سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور دین کا مکمل ہو جانا، کوئی چیز اس میں رہ نہیں گئی، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے۔ پھر اس دن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کیا بتاتے ہیں کہ اس کی فضیلت اور کیسے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں تمام بڑی بڑی عبادات جمع کر دی گئی ہیں، جو عام کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دنوں میں نہیں جمع۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں ہم حج نہیں کر سکتے، لیکن ذی الحجہ کے ان 10 دن میں حج بھی شامل ہو گیا، اور قربانی بھی شامل ہو گئی، اور نمازیں بھی شامل ہو گئیں، اور روزے بھی شامل ہو گئے، صدقہ خیرات بھی ہے، یعنی ساری بڑی عبادات کا ایک مجموعہ ہے یہ 10 دن، اور یہ اس کی فضیلت کو مزید بڑھا دیتے ہیں اس 10 دن کی الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے کرنے کا کام کیا ہے کہ اس میں تکبیرات، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو تھے وہ بازار میں نکل جاتے تھے، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، تاکہ جس کو نہیں بھی یاد وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دے۔ اور آپ گھر میں تکبیرات پڑھیں، اور تکبیرات الحمدللہ کتنی آڈیوز موجود ہیں، اور جب وہ لگاتے ہیں تو آپ کا کو خود کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، اور آپ خود کتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، ایسے جیسے چارج ہو جاتے ہیں نا۔ تو ان دنوں میں یہ اہتمام کریں کہ گھر میں تکبیرات لگائی جائیں، اور بچے بھی آٹومیٹیکلی خود ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پھر پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ناخن اور بال نہیں ترشوا سکتے، حاجیوں کے ساتھ ہم مشابہت بھی اختیار کر سکتے ہیں اس طرح، اور جو قربانی کرے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ناخن اور بال جو ہے وہ نہ ترشوائے۔ اور پھر روزے رکھنا جو ہے، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور 9 ذی الحج تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کا جو ہے وہ قربانی کرنا کتنا اسپیشل چیز ہے، سنت ابراہیم کو ہم پورا کرتے ہیں، اور ویسے بھی قربانی جو ہوتی ہے وہ قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، اور قربانی کا مطلب یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہت پسندیدہ ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور یہاں پہ 10 ذی الحج میں قربانی جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، یعنی سورہ الحج میں
کہ چوتھے رکوع اور پانچویں رکوع دونوں میں آپ کو قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ چوتھے رکوع میں آپ کو حج کے حوالے سے اور پانچویں رکوع میں آپ کو عام مسلمانوں کی قربانی کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، جو وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور اس دن کا سب سے پسندیدہ عمل رب کی رضا کے لیے خون کا بہانا ہے۔ شکرانے کے طور پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے نعمت دی تھی اسی کے نام پر ہم اسی کے شکر کے لیے ہم اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، چاہے وہ اس کے اون ہو یا اس کے جانور کے بال ہوں، اس کے ہر اون اور ہر بال کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے چیزیں ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اجر بھی ہمیں دیتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، وہ گوشت کا بھی ہم خود ہی استعمال کرتے ہیں، وہ جو خون بہتا ہے وہ زمین کو زرخیزی بخشتا ہے، گوشت انسان کی غذا بن جاتا ہے، اس کا کھال اور اس کی اون سے مختلف چیزیں بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک قربانی جو ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیں ہی مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کو بالکل لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس قربانی کی جگہ پہ فلانی جگہ صدقہ دیا جا سکتا تھا، کسی کی شادی کرائی جا سکتی تھی، تو اس قربانی کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے صدقہ کرنے کے لیے، اور پورا سال آپ چیریٹی کر سکتے ہیں، اور پورا سال آپ کسی کی شادی اور کسی بھی اچھے کاز کے لیے پیسے لگا سکتے ہیں۔ لیکن صرف قربانی کے دن ہی یہ بات ہمیں کیوں یاد آئے؟ قربانی ہے تو قربانی ہی کرنی ہے سنت ابراہیمی پر۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے پیاروں کے گلوں پہ چھری رکھو سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے۔ اور ہم اگر ایسا حکم ہوتا تو ہم تو بہت ہی پیچھے رہ جاتے۔ تو اگر قربانی ہے تو اس کو شوق سے کیا جائے۔ پھر یہ کہ قربانی جو ہے وہ دکھاوے اور ریاکاری کا باعث نہ ہو، سراسر رب کی رضا کے لیے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ قربانی کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر ہر مہینے کچھ 1000-1500 روپے بھی ہم الگ سے رکھتے ہیں تو ایک اتنی اماؤنٹ ہمارے پاس ہو جاتی ہے کہ ہم ایک گائے کا ایک حصہ قربان جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس قربانی کو کرنا ہے، شوق کے ساتھ اس قربانی کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور قربانی کا جانور دیکھ کر اس کے اوپر بھی کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے راستے میں قربان ہونے کے لیے چنا ہوا ہے نا، کیسے تابع دار اور کیسے جھکے ہوئے لگتے ہیں، اور کتنے فرما بردار لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ جان تو جانور کی جاتی ہے لیکن ثواب جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے ہم جو بھی نیکی کریں تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور سب کچھ جاننے والے۔ یعنی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت چاہیے اور نہ کوئی ہماری قابلیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عاجزی، ہمارا جھکنا اور ہمارا شکر کرنا جو ہے وہ بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، جو بھی ان دنوں میں نیکی کا کام ہو وہ خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ قربانی کو بھی اپنے اوپر صرف لادا نہ جائے کہ صرف اس لیے کر لی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس سال ہم نے قربانی نہیں کی، یا ہم نے کوئی کمزور جانور کر لیا، یا ہم نے کوئی سستا جانور کر لیا، نہیں، بلکہ وہ بھی شوق سے جتنے کی بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ شوق سے اللہ کے سامنے پیش کرنا، خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، وہ چھوٹی سی معمولی سی آپ کی ایفرٹ پہ بھی آپ کو بہت بڑا اجر دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑی چیزیں ہمارے سے نہیں جائیں گے، وہ جانتے ہیں ہماری کتنی استطاعت ہے، ہم کتنا کام شوق سے کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہم سے بہترین کام لے لیں اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، اور جو موقع ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دیں۔ آئندہ سالوں میں ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو یہ موقع ملے اور کس کو یہ موقع نہ ملے، تو جتنے دن رہ گئے ہیں باقی
اس کو ہم اویل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی ہم سب سے اور آپ سب سے راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہوں پہ پردے بھی ڈال لیں اور ان کو معاف بھی فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔